अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम आपके लिए अहम खबरें लेके आ रहे हैं, एक तो कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया है अपने कारकुन सहाफ़ी खावर घुमन साहब को, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ अहम बातें की हैं, जिसमें आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन पर भी उन्होंने बात की। और इसको हम चाहेंगे कि जैसे वो वकला होते हैं कि वो जब अदालत में आर्गू करते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए इसको आप फ़लाँ क्लाज को फ़लाँ क्लाज के साथ मिला के पढ़िए। तो जब वो आर्गू कर रहे होते हैं मोज़ेज़ जज साहिबान से, तो इसी तरह आपको ये देखना होगा कि इस जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो स्टेटमेंट है, इसको जो गुज़िश्ता रोज़ DGISPR मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे मिलाकर आपको पढ़ना होगा। तो आपको इसमें बहुत से जवाब और इशारे मिलेंगे जो मुस्तकबिल की सियासत की पेशबंदी कर रहे हैं और ऑन गोइंग क्राइसिस का भी वो पता दे रहे हैं। वो आपको हम आज ज़रा बताएंगे अंदर की खबर। इसके अलावा भी जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक और बात भी कही कि 3 माह अहम हैं। वो 3 माह क्यों अहम हैं वो भी हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये स्टार्ट लेते हैं कि 3 माह क्यों अहम हैं। तो देखिए 3 माह इसलिए अहम हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं वो ये जानते हैं कि जो भी मूवमेंट होनी है वो इन 3 माह में होनी है। चाहे उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद होनी हो, चाहे उनके खिलाफ लॉन्ग मार्च होनी हो, चाहे उनके सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं उसमें जो भी उतार चढ़ाव का जो एक सिलसिला जारी है, उसके ऊंट ने भी किसी करवट इन्हीं 3 माह में बैठना है। और उनको ये लगता है कि अगर ये 3 माह पूरे हो जाएं तो उसके बाद वो उस पोजीशन में होंगे कि वो शायद नए आर्मी चीफ का भी ऐलान कर सकें कबल अज़ वक्त, या वो मौजूदा भी कोई आर्मी चीफ के बारे में कुछ क्लैरिटी हासिल कर सकें। और इसके लिए जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके बारे में भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वैसे तो कुछ उनके अपने पास भी रिपोर्ट्स हैं, और कुछ जो हम कह सकते हैं कि लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद के जो कुछ करीबी एंकर्स हैं, गुज़िश्ता रोज़ वो एक टीवी टॉक शो में बैठे हुए थे, तो वहाँ पर बैठे वो कुछ शेर व शायरी भी कर रहे थे। और उनमें से एक जो लाहौर में भट्टी साहब हैं, उन्होंने कहा कि फ़लाँ के रिश्तेदार के घर मुलाकातें हो रही हैं। और फिर जो इस्लामाबाद में एक बैठा हुआ एंकर था, एक शरीफ एंकर, उसने एक शेर में जान के एजाज़ वर्ड यूज़ किया, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के जो ससुर हैं उनका नाम मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज़ है। तो ये इशारे इसलिए किए जा रहे हैं कि ये ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ाया जाए और उसमें कुछ ऐसा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इक़दाम करवाया जाए कि किसी और का जो जिसको ये लोग सपोर्ट करते होंगे, जिसके ये लोग बेनिफिशरी हैं, ये एंकर्स, ये उसका फ़ायदा मज़ीद इनको भी पहुँचेगा अगर इनके जिसे कहते हैं कि सरप्रस्त को पहुँचेगा। तो इस किस्म की कोशिशें भी जारी हैं। तो ऐसे में वज़ीर इमरान खान इसीलिए कह रहे हैं कि 3 माह मैं और किसी तरह अगर गेन कर गया, 3 माह बच गया, तो फिर मैं सरवाइव कर जाऊंगा कम अज़ कम इस अपनी असम्बली की आइनी मुद्दत के लिए। दूसरी तरफ अब हम आते हैं कि इसी वो कार्ड को जो वो खेल भी रहे हैं वज़ीर इमरान खान, DGISPR मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर ने, उन्होंने कहा था कि जब उनसे सवाल किया गया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में, उनसे पूछा गया कि क्या वो एक और एक्सटेंशन उनको मिलेगी क्योंकि उनकी खिदमात हैं बकौल परवेज़ शौकत साहब के जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने सवाल किया था। ISPR की बीट कवर करते हैं और बड़े इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी हैं।
اور ان کے لیے کافی خدمات سر انجام دیتے ہیں. یہاں پہ ڈی چوک میں پروٹیسٹ کرنے بھی آگے تھے صحافیوں کے خلاف ہی, جن صحافیوں پر حملہ ہوا تھا, اور ان کے ساتھ کوئی صحافی نہیں تھا, بٹ فوڈ اور ڈی واٹسن کے ملازمین تھے جن کو وہ صحافی کہہ کے لے آئے تھے. تو بڑے آپ سمجھ سکتے ہیں نا, تو ایسا صحافی جب سوال کرے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. تو اس کو تو ڈی جی آئی ایس پی آر میں جنرل افتخار بابر نے اسپیکولیشنز کہہ کے ان کو کہا تھا کہ آپ اسپیکولیشنز میں مت پڑیں, یعنی کہ کیا سرائیاں مت کریں, اور کیا سرائیوں جو غیر ضروری اور جسے کہتے ہیں جن کیا سرائیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے, آپ ایسی کیا سرائیوں کو میں مت پڑیں, ان کو ریجیکٹ کریں, اس طرح کی انہوں نے بات کی. ٹھیک ہے. تو اب کل وزیراعظم عمران خان نے بھی خاور گھومن صاحب کو انٹرویو میں کہا کہ جو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن دے سکتے ہیں, تو وزیر عمران خان نے کہا کہ نہیں, ابھی تو نومبر بہت دور ہے, اٹس ٹو ارلی کہ میں اس کے بارے میں کچھ سوچوں, اور اتنی جلدی کیا ہے. اور تو اب ایسے میں بات یہ ہے کہ دونوں سائڈ وزیر عمران خان بھی کوئی واضح نہ تو انکار کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ان کو بھی کہیں نہ کہیں یہ ان کے اندر ہے کہ یہ ایک میرے پاس ایک ایسا ٹرپ کا پتہ ہے جو میں نے ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کے لیے سینے سے لگا کے ہی رکھنا ہے, کہ اگر میں نے ابھی اپنے کارڈ شو کر دیے تو معلوم نہیں مارچ تک بھی جاؤں کہ نہ جاؤں. اور جبکہ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ بھی یہ ہے کہ وہ بھی کوئی آؤٹ رائٹلی ایسے چیزوں کو ریجیکٹ نہیں کر رہی کہ یہ صرف بیس لیس اسپیکولیشنز تو کہہ رہے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے واضح طور پہ کہ ایک اور ایکسٹینشن میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بلیو نہیں رکھتے. کیونکہ ہمیں یاد ہے جنرل راحیل شریف نے تو اس طرح کیا تھا کہ ان کو جب ان کے بارے میں بھی اسپیکولیشن شروع ہوئی تھی کہ شاید ان کو ایکسٹینشن ملے گی میاں نواز شریف کے دور میں, تو جنرل راحیل شریف نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر سے ایک ٹویٹ کروایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ایکسٹینشن لینے میں بلیو نہیں رکھتا اور میں ایکسٹینشن نہیں مانگ رہا, میں مقررہ مدت پر ریٹائر ہو کر گھر چلا جاؤں گا. لیکن یہاں پر ابھی تک ایسی کوئی کلیئرٹی سے ڈینائل نہیں آئی. اور اگر چلے ہم یہ سینیریو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو ان کا ٹینیور کتنا ہوگا. تو اگر تو ان کو ایکسٹینشن ملتی ہے کیونکہ ان کے پاس 1 سال اور ہے, جو آرمی ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی اس کے تحت آرمی چیف کی جو ریٹائرمنٹ کی مدت ہے وہ 64 سال طے کی گئی. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان فوج میں جو میجر جنرل ہوتے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کی جو عمر ہوتی ہے وہ 54 سال مقرر ہے, کہ 54 سال کی عمر کے بعد اگر وہ ترقی نہیں کر کے لیفٹیننٹ جنرل نہیں ہوتے تو وہ پھر 54 سال کی عمر میں میجر جنرل کے عہدے پر ریٹائر ہو جائیں گے. اسی طرح جو لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں وہ جب 54 سال کی عمر سے میجر جنرل پروموٹ ہو کے لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے تو ان کی جو سروس ہوتی ہے اس میں بھی 3 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے, اور یوں وہ 57 سال ان کی سروس کو مل جاتے ہیں, یعنی کہ وہ 57 سال کی عمر تک لیفٹیننٹ جنرل رہتے ہیں. اور اگر وہ 57 سال کی عمر کے بعد لیفٹیننٹ جنرل سے ترقی پا کر آرمی چیف نہیں ہوتے تو پھر وہ بطور لیفٹیننٹ جنرل 57 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو آرمی چیف ہوتے تھے ان کی پہلے تو مدت تھی 60 سال, ان کی عمر کی مدت تھی کہ 60 سال کی عمر تک وہ آرمی چیف ہوں گے اور اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے. تو یوں ان کو 57 سال کے بعد ان کو بھی 3 سال کا ٹینیور ملتا تھا. اگر کوئی بھی لیفٹیننٹ جنرل جب آرمی چیف بنتا تھا تو وہ اس کی مدت ملازمت 57 سال سے اس کی عمر بڑھ کے 60 سال تک ہو جاتی تھی, اس کو 3 سال کی مدت ملازمت ملتی تھی. لیکن آرمی ایکٹ میں ترمیم کے بعد اگر صرف ایک ایکسٹینشن مقصود تھی تو 63 سال عمر کی جا سکتی تھی کہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کی عمر زیادہ سے زیادہ 63 سال ہو سکتی ہے, تاکہ اگر 60 سال بعد بھی کسی کو ایکسٹینشن ملنی تھی تو ایک مدت کی مل جاتی ٹائم کی, جو کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو دی گئی 3 سال کی ایکسٹینشن. لیکن وہ اس آرمی ایکٹ میں وہ مدت 64 سال مقرر کی گئی. تو یعنی کہ 1 سال کی مزید ایکسٹینشن کی بھی گنجائش رکھی گئی. اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو نومبر 2022 میں اگر ایکسٹینشن ملتی ہے تو وہ صرف 1 سال کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی. جو ہماری معلومات ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو عمر ہے وہ 64 سال اگر ان کو ہونا ہے, تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو 17 ماہ کی ایکسٹینشن ملے گی. وہ 12 ماہ کی صرف ایکسٹینشن نہیں ہوگی, تو 17 ماہ آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً 1.5 سال کی ایکسٹینشن بنتی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی,
اس لحاظ سے یعنی کہ ایک ہاف ٹنیور ان کی سروس کا بنتا ہے ان کی ایکسٹینشن کی صورت میں. ایک جو آرمی چیف کی ایک مدت وہ ملازمت ہوتی ہے وہ 3 سال ہوتی ہے, تو یوں ان کو اگر 1.5 سال اور ملے گی تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو آدھی ملازمت کی مدت اور ملی. تو یہ بڑا دلچسپ ہوگا, ہم آپ کو بتاتے رہیں گے, اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.